ایسا ہونے والا ہے؟ اگر ہونے والا ہے تو ہمارا موقف کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے؟ کس کے دامن سے لپٹنے کی ضرورت ہے، کس کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے، کس سے نزدیک ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ اس محشر کے دار و گیر میں ہم اپنے آپ کو مطمئن پائیں، مطمئن پائیں۔ بس گفتگو ختم ہو چکی، وہ وقت آیا کہ ایک ایک جانے والا رہنے والے کو بلا کے کہتا تھا ادھر آؤ، میں تو جا رہا ہوں مگر خبردار اس غریب کا دامن نہ چھوڑنا۔ دیکھو دیکھو وہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، دیکھو وہ حوریں جھانک رہی ہیں، دیکھو وہ کوثر میں تموج ہے، تم میری آنکھوں سے دیکھو۔ تفصیل محشر شہدائے کربلا دے رہے تھے، تفصیل محشر وہ شہید دے رہے تھے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ استقبال کی تیاری کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی وہ منزل ہے جہاں چند جملوں میں آج عرض کرنے کو جی چاہتا ہے کہ محرم کی دوسری تاریخ کو حسین ابن علی کربلا پہنچے۔ حسین اپنے انجام سے واقف تھے اور حسین یہ جانتے تھے کہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ بڑے مطمئن آئے، بچوں کو لے کے آئے، بہنوں کو لے کے آئے، عزیزوں کو لے کے آئے، شیر خار کو لے کے آئے، بھانجوں کو لے کر آئے، سب کو جگہ ان کی اپنی بتلا دی۔ اہل نینوا کو بلا کے زمین کو خرید لیا، کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ دوسروں کی زمین پہ دفن ہو گئے، کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ کسی اور کی زمین تھی اس کو آباد کر دیا۔ 60,000 درہم پر زمین کربلا کو ختم کر خرید کے پھر ان کے حوالے کر دیا کہ لو یہ ہبہ کرتا ہوں اس شرط پر کہ جب یہاں بستی بس جائے اور میری زیارت کرنے والے آئیں تو ذرا سا اہتمام کرنا، ان کو بتا دینا کہ یہ محمد کے نواسے کی قبر ہے، ان کو بتا دینا کہ یہاں علی اکبر ہیں، یہاں عباس ہیں، یہاں انو محمد ہیں۔ اے بنی اسد، تم کوشش کرو کہ یہ قبریں بن جائیں۔ زمین خرید لی، دریا کے کنارے خیمے نصب ہوئے تھے، لیکن لشکر والوں نے کہا خیمے ہٹا لو۔ عباس بگڑ گئے اور بگڑ کے کہا کیا مجال ہے جو شیروں سے کوئی ترائی چھین لے، مگر حسین نے بازو پہ ہاتھ رکھا کہ عباس حق کی مرضی یہی ہے کہ بچے پیاسے رہیں۔ عباس خیموں کو ہٹا لو، خیموں کو ہٹا لو۔ بیبیاں حیران ہیں، خیمے ہٹ گئے، عباس نے خیمے ہٹا لیے۔ محرم کی 4 تاریخ سے لشکر پہ لشکر آنے لگا اور ایک ایک لشکر کی تفصیل علماء تاریخ نے دی۔ شمر ذوالجوشن آیا، 4000 کا لشکر تھا۔ ہرملہ بن کاہل اسدی آیا، 4000 تیر انداز ساتھ تھے۔ سنان ابن انس آیا، 4000 کا سردار تھا، اور اسی طرح مرہ بن منقذ آیا، اس کے ساتھ 3000 سپاہی تھے۔ عمر سعد آیا لشکر کا سردار، 6000 کا لشکر لے کر۔ جیسے جیسے لشکر آتا چھوٹے چھوٹے بچے دہل جاتے، ماؤں سے پوچھتے کیا ہمارے باپ کا کوئی مددگار نہیں ہے؟ کیا ہمارے ماموں کا کوئی مددگار نہیں ہے؟ کیا ہمارے چچا کا کوئی مددگار نہیں ہے؟ مائیں سمجھاتی یہ غرور کرنے والے متکبر گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آل رسول کے خیموں کے پاس سے نکلتے، یہ بتلانے کے لیے کہ آج ہماری ہی حکومت کا دن ہے۔ جناب زینب نے
بھائی کو بلایا، کہا بھائی بچے ڈر رہے ہیں، بچے گھبرا رہے ہیں، کیا آپ نے اپنے دوستوں کو خط نہیں لکھا؟ ارے کوفے والوں کو تو خط لکھ دیجئے کہ تمہارے بلانے پہ آیا ہوں، کوئی تو آئے مدد کے لیے۔ حسین ابن علی نے خط لکھا، پہلا خط حبیب ابن مظاہر کے نام تھا، اور خط میں یہ لکھا کہ حسین فرزند رسول کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کو یہ معلوم ہو کہ بچپن کے ساتھی، طفلی کے رفیق محمد کا نواسا نرغہ آدھا میں گرفتار ہے۔ حبیب یہ وقت ہے اپنی جان فاطمہ کی جان سے عزیز نہ کرنا۔ والسلام حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ خط گیا کوفے میں، راوی بیان کرتا ہے کہ حبیب اپنے دسترخوان پر موجود تھے، کسی نے دخل بات کیا، حبیب نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں قاصد حسین ہوں۔ حبیب چپ ہو گئے۔ بی بی نے کہا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہا یقیناً آقا نے مدد کے لیے بلایا ہوگا۔ حبیب اٹھے، دروازہ کھولا، قاصد نے خط دیا، حبیب نے خط کو سر پر رکھا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، چاک کیا، عبارت کو پڑھ کر رونے لگے، خاموش آ کے بیٹھ گئے۔ بی بی نے پوچھا کیا لکھا فاطمہ کے لال نے؟ کہنے لگے یہی لکھا حبیب مدد کو آؤ۔ کہا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا کچھ نہیں، مجھے تیرا خیال ہے کہ غربت میں تیرا کیا ہوگا۔ گھبرا کے کہا حبیب محمد کا نواسا مدد کو بلائے اور تم میرا خیال کرو۔ حبیب تم گھر میں بیٹھو، میں مدد کے لیے جاتی ہوں فاطمہ کے لال کے لیے۔ حبیب نے کہا نہیں، میں امتحان چاہتا تھا۔ نوکر سے کہا لے جا گھوڑے کو دور شہر کے باہر، میں ابھی آتا ہوں۔ حبیب انتظام کر کے چلے، شہر کے باہر آئے، دیکھتے کیا ہے کہ خادم روتا جاتا ہے اور گھوڑے سے کہتا ہے اگر آقا کے آنے میں اب دیر ہو جائے تو میں جاؤں گا میرے مولا کی مدد کے لیے۔ اور اس طرح سے حبیب کی سواری نمودار ہوئی۔ حبیب پہنچے، رکاب میں پاؤں رکھا، پشت زین پر بلند ہوئے، خادم سے کہا جا میں نے آزاد کر دیا۔ خادم نے کہا واہ، زندگی بھر تو میں نے آپ کی خدمت کی، اب جب جنت میں جانے کا وقت آیا تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ جاؤ، میں تو اکیلے میرے مولا کے پاس جاؤں گا۔ حبیب نے داد دی، تعریف کی، اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ یہاں حسین ابن علی محرم کی نویں تاریخ کو ایک ایک کو اسلحہ جنگ تقسیم کر رہے تھے، کسی کو تلوار عنایت کی، کسی کو نیزہ عطا کیا، کسی کے سپرد خنجر کیا، اور اس کے بعد چپ ہو گئے۔ آپ لوگوں نے کہا آقا کچھ اور اسلحہ جنگ باقی رہ گئے ہیں۔ فرمایا میرے بچپن کا ساتھی آ رہا ہے، میرے طفلی کا رفیق آ رہا ہے۔ تم کو معلوم ہے حبیب کون ہے؟ حبیب وہ ہے کہ آج تک حسین کے روضے کے اندر جس کی قبر ہے۔ حبیب وہ ہے کہ آج تک حسین کے روضے کا دربان ہے، آج تک حبیب اسی روضے کے اندر آقا کی غلامی کا فرض انجام دے رہے ہیں۔ وہ حبیب جن کا بچپن اس طرح سے گزرا کہ جب کبھی حسین چلتے بچپن میں تو حبیب بھی بچے تھے، جلدی سے آگے بڑھتے، آقا کے پاؤں کی مٹی لے کے آنکھوں سے لگاتے۔ لوگ کہتے بچے کیا دیوانہ ہو گیا ہے؟ تو حبیب کہتے میرے ماں باپ نے یہی کہا ہے کہ محمد کا نواسا چلے تو اس کے پاؤں کی مٹی کو آنکھوں میں لگا لیا کرنا۔ ایسے میں کوفے کی طرف سے گرد نمودار ہوئی، جو ہی گرد نمودار ہوئی حسین تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔
اور آہستہ آہستہ چلے. حسین کا چلنا تھا کہ عباس چلے، علی اکبر چلے، اور محمد چلے، قاسم ابن حسن چلے. دور سے حبیب ابن مظاہر نے دیکھا کہ محمد کا نواسا گھوڑے سے گر پڑے اور پاؤں پہ گر کے کہا فاطمہ کے جانی، ارے مجھ غلام کے لیے یہ تیاری، محمد کے لال یہ میرے لیے استقبال کا انتظام. آقا نے سینے سے لگا لیا، کہا حبیب بہت دنوں کے بعد دیکھا، بچپن کے ساتھی کو بہت دنوں کے بعد دیکھا. حبیب میں خط نہیں لکھتا تم کو، مگر میرے بچے یاد کر رہے تھے. حبیب میں تم کو زحمت نہیں دیتا، مگر فاطمہ کی نواسیاں یاد کر رہی تھی. ہاتھ میں ہاتھ ڈالے حبیب کا. جب خیموں کے نزدیک پہنچے ایک مرتبہ کنیز باہر آئی اور کنیز نے پوچھا حبیب آ گئے؟ لوگوں نے کہا آ گئے. کہا حبیب سے کہہ دو فاطمہ کی بیٹی نے سلام کیا. اور ایسے موقع پر اب بھی اگر مورخ چپ ہونا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، مگر آیت کی تفسیر چونکہ لازم ہے اس لیے کہنا پڑے گا کہ نفس کی منزل پہ کون گیا، ابنا کی منزل پر کون آئے، نساء کی منزل پہ کون بھی آئیں، اور کام کیا تھا ان کا؟ توحید الہی کا خطبہ دینا تھا؟ نہیں. معرفت الہی کے راز سمجھانے تھے؟ نہیں. اتنی سی بات. سیرے تو جمع کے تھے، آنا ہے تو سب آؤ. سارے نفوس آئے، سارے ابنائے، سارے نسائے، مگر ہجری کی نو ہجری. مگر امتحان کی منزل کتنی سخت ہوتی ہے. ابنا میں 2، نساء میں 1، انفس میں 1، پنجتن آئے. مگر امتحان کی منزل کتنی سخت ہوتی ہے. ابنا میں 2، نساء میں 1، انفس میں 1، پنجتن آئے. اور بتلایا کہ دیکھو یہ ہے صادقین. وہ تمت کلمۃ رب کا صدقا و عدلا، تیرے رب کا کلمہ صداقت اور عدالت کے ساتھ ختم ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی حد تک ہم یہاں رکیں. یہی امتحان صدق و عدل کربلا میں ہوا. حسین کربلا پہنچے. بہن نے بھائی سے کہا لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، آپ بھی اپنے احباب میں سے کسی کو بلا لیجئے. فرزند رسول نے خط لکھے. من جملہ ان خطوط کے ایک خط حبیب ابن مظاہر کو لکھا. خط حبیب ابن مظاہر کے پاس کوفے گیا. حبیب اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پر تھے. کسی نے دف الباب کیا. حبیب نے پوچھا منن؟ اس نے کہا میں قاصد حسین ہوں. حبیب اٹھے، دروازے پر گئے، خط کو لیا، بوسا دیا، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا، پڑھا. خط کی عبارت یہ تھی: بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کو یہ معلوم ہو کہ فاطمہ کا لال دشمنوں میں گھر گیا ہے. حبیب کیا اس بات کا امکان ہے کہ تم میری مدد کرو؟ والسلام حسین ابن علی ابن ابی طالب. اتنا پڑھنا تھا کہ حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. بی بی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مولا نے مدد کے لیے بلایا ہے. کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا مجھے تمہارا خیال ہے. کہا حبیب تم نہ جاؤ میں جاؤں گی مدد کے لیے. تم نہ جاؤ میں جاؤں گی مدد کے لیے. حبیب نے کہا میں صرف امتحان چاہتا تھا، میں صرف امتحان چاہتا تھا. شہر پورا شوب ہو رہا تھا. مسلم قتل کیے جا چکے تھے. مسلم کے 10 دن کے بعد میں سمیت عمار اسی کوفے میں قتل کر دیے گئے تھے.
اس لیے نوکر سے کہا دور سواری کو کھڑا کر تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. حبیب بن مظاہر گئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، کربلا کی زمین پر اس وقت پہنچے جبکہ آقا مڑ مڑ کر کوفے کی طرف دیکھ رہے تھے. بچپن کا ساتھی نہیں آیا، بچپن کا ساتھی نہیں آیا کہ ایسے میں کوفے کی طرف سے گرد نمایاں ہوئی اور لوگوں نے کہا حبیب آ گئے، حبیب آ گئے. حسین ابن علی استقبال کے لیے چلے، عباس گئے، علی اکبر گئے، قاسم گئے، اون محمد گئے، حبیب کا استقبال کیا. حبیب سواری سے گر پڑے، کہا فاطمہ کے لال میں اور میرے لیے استقبال، میں ادنا غلام ہوں اس گھر کا. اللہ حبیب کو گلے سے لگایا، حبیب کا ہاتھ تھامے ہوئے خیمے کے قریب آئے کہ ایک مرتبہ ایک خیمے کا پردہ اٹھا، ایک کنیز باہر آئی اور کنیز نے پکار کے کہا حبیب کو فاطمہ کی بیٹی سلام کہتی ہے. حبیب نے کیا کیا، کیا جواب مرضی دکھلائی، اس کے لیے 2 لفظ، وہ یہ کہ ظہر کی نماز کا وقت تھا، ابو تمامہ سیداوی نماز کے لیے بے چین تھے. حبیب نے مڑ کے کہا مولا یہ حسین ابن تمیم کہتا ہے کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہے، میں تو آپ کے نانا کے ساتھ نماز پڑھوں گا. یہ کہہ کے فوج نے حملہ کر دیا، 62 آدمیوں کو قتل کیا. اس ضعیفی میں حسین سے 7 برس بڑے ہیں حبیب، اور اس کے بعد قتل کر دیے گئے. حسین ابن نمیم نے حبیب کے سر کو کاٹ کے گھوڑے کی گردن سے باندھ لیا. یہ 4 جملے سننے کے قابل ہیں. جب لشکر کوفے میں داخل ہوا اور جب سروں کی نمائش شروع ہوئی تو حبیب ابن مظاہر کا ایک کم سن بچہ جس کا نام قاسم تھا، اس کی نظر باپ کے سر پہ پڑی، باپ کے سر پہ پڑی. ایک مرتبہ گھبرا گیا، ہر طرف مڑ کے دیکھا، آواز دی کوئی میرے قبیلے کا ہے، کوئی میرے قبیلے کا ہے. لوگوں نے کہا ہاں ہم ہیں. اتنا سننا تھا کہ تلوار کو کھینچ کے اس نیزے والے پر حملہ کر دیا، نیزے کو کاٹ کے باپ کا سر لے کے ایک مرتبہ کرتا ہوا چلا کہ جس کا وارث زندہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے اپنے عزیز کا سر کو لے کے جائے. بات یہ ہے کہ دنیا اگر راستے سے کسی کو ہٹانا چاہتی ہے تو اسی لیے ہٹانا چاہتی ہے کہ طاقت کا بیلنس رہے. یہ ایک عجیب فکر ہے اور ایک بڑا عظیم مسئلہ ہے وقت کا. دنیا طاقت کا بیلنس چاہتی ہے اور ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ قوتوں کی تعریف الگ الگ ہے. کہیں سنان و خنجر و شمشیر طاقت ہے اور کہیں کسی سے تعلق خاطر، کسی سے لگاؤ، کسی کی محبت، کسی کا نام، کسی کا ورد، کسی کا مسلسل ذہن میں رہنا، کسی کے نام کا بار بار زبان پر آنا، یہ بھی ایک طاقت ہے. تو دنیا کبھی اس طاقت سے ہٹاتی ہے، کبھی اس طاقت سے ہٹاتی ہے. اور تو ایسے موقع پر آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کا ایمان ہے، آپ کی محبت ہے، اور اسی ایمان و محبت کے معیار پر حیات طیبہ کو تولا جاتا ہے. دیکھا جاتا ہے کہ آپ کہاں تک اس کی حفاظت کریں گے. اور اسی منزل پر، اسی موقع پر اگر یہ سمجھا جائے کہ انسان کچھ گنوا کر سیکھتا ہے، کچھ نقصان اٹھا کر حاصل کرتا ہے، کچھ ٹھوکریں کھانے کے بعد سبق لیتا ہے، تو غلط گفتگو نہیں ہے، غلط گفتگو نہیں ہے. وقت ہے کہ ہم اس صیانت ذات کی فکر کریں اور جانیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور کس طرح سے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. تو اب کہیں آپ کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ غم کی حفاظت ہم کر رہے ہیں، کہیں آپ کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ کسی کے غم کی ہم حفاظت کر رہے ہیں، کسی کا غم ہماری حفاظت کر رہا ہے.
آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی کی محبت کی ہم حفاظت کر رہے ہیں، کسی کی محبت ہماری حفاظت کر رہی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نعروں میں کسی کے نام کی ہم حفاظت کر رہے ہیں، نہیں، کسی کا نام ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ بہرحال زمانے کے انقلابات پہ نظر ہے، حالات کی اطلاع ہے، ہم بڑے توقعات کے ساتھ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کس فکر میں ہے، مگر ظاہر ہے کہ وہ فکر کہ جو دوسروں کی صیانت ذات کو متاثر کرے، وہ فکر جو دوسروں کی حفاظت ذات پر حملہ کرے، وہ فکر کامیاب نہیں ہوتی۔ انوکھی معرفت، عجیب مطلع کہا، اور مطلع کے بعد شعر بھی عجیب ہے، اور میرے صرف کو دیکھیے، بہت دیر تک آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ موقع صرف کا کیا تھا، مگر اچھا ہے آپ اپنے جذبات سے کام لیں۔ انوکھی معرفت اندھوں کو حاصل ہوتی جاتی ہے، انوکھی معرفت اندھوں کو حاصل ہوتی جاتی ہے، حقیقت تھی جو کل تک آج باطل ہوتی جاتی ہے، حقیقت تھی جو کل تک آج باطل ہوتی جاتی ہے۔ میرے دل میں لگا کر آگ آنکھیں سینکنے والے، میرے دل میں لگا کر آگ آنکھیں سینکنے والے، تیری چشم توجہ اور قاتل ہوتی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی اپنی آنکھوں کو سینکنا چاہتا ہے، آگ لگا کر آنکھوں کو سینکنا چاہتا ہے، تو یہ چشم توجہ یقیناً قاتل ہے، یقیناً قاتل ہے۔ مگر شاعر ظاہر ہے کہ شعر کے 2 مصروں میں یہ ساری باتیں کہاں بیان کر سکتا تھا۔ مجھے یہ شعر پڑھ کے کہنا ہے کہ جس نے چشم توجہ کے ساتھ اس طرح سے قتل کی کوشش کی اور دل میں آگ لگا کر آنکھیں سینکنے کی کوشش کی، تو گویا اس نے خود اپنے آپ کو حق حیات سے محروم کر لیا۔ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ جو دوسروں کے حق حیات کو چھینتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو حق حیات سے محروم کر لیتا ہے۔ لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، قصاص میں حیات ہے، یہ قرآن ہے، قصاص میں حیات ہے، یہ قرآن ہے۔ تو پھر ایسی منزل پر ہم یہ جانتے ہوئے کہ مساعد نہیں ہے ہوائیں، سازگار نہیں ہے زمانہ، ایسے ہی موقع پر اگر آپ نے اپنے عقائد کی حفاظت نہیں کی، اگر آپ نے اپنی امانت کو محفوظ نہیں کیا، اور اگر اپنے پیغام کو آنے والی نسل تک نہیں بڑھایا، تو ظاہر ہے کہ یہ چشم توجہ یقیناً قاتل ہو جائے۔ لیکن اس سلسلے میں جو میں کہہ رہا تھا کہ شاعر اس کو 2 مصروں میں ادا نہ کر سکا، وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ کوشش کی کہ ہاں چلو یہ چشم توجہ رہے، چشم توجہ کی تعریف ہو گئی نا، میں ایک لفظ کے لیے یہ شعر میں نے پڑھے تھے، چشم توجہ کی تعریف ہو گئی۔ اگر کوئی کہے یہ چشم توجہ رہے تو آپ کے صیانت ذات کا تقاضا یہ ہے
کہ اس چشم توجہ کو جان کر اب دو صورتیں ہیں، یا فرار یا قرار، یا فرار یا قرار۔ فرار بظاہر حفاظت ہے، فرار بظاہر حفاظت ہے، مگر بباطن قیامت تک کے لیے قرار حفاظت ہے۔ قدم نہ ڈگیں، قدم نہ ڈگیں، پاؤں میں لغزش نہ ہو، اور پھر یہ جانتے ہوئے کہ تیری چشم توجہ اور قاتل ہوتی جاتی ہے، ہم اپنے آپ کو مبارکباد دیں کہ ہم اس قابل ہو گئے، اس قابل ہو گئے کہ چشم توجہ ادھر ہو۔ اور یہی وہ منزل ہے کہ ابن عباس نے کہا نہ جائیں مولا، نہ جائیں۔ ابن عباس جان نہ سکے حیات طیبہ رکھنے والے اس سردار کو، کہ جو جان رہا تھا کہ موت کے منہ میں جانا، تلواروں کے سامنے آنا، لشکروں کا مقابلہ کرنا اور انتہائی بھیانک اور خوفناک احوال کو سازگار بنانا، یہی مردان خدا کا کام ہے۔ اور اس طرح سے کہا ابن عباس، میرے نانا کہتے تھے کہ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اللہ نے چاہا کہ تجھ کو اپنی راہ میں قتیل دیکھے۔ ابن عباس نے کہا آپ جائیں تو جائیں، بچوں کو کیوں لے جائیں، بہنوں کو کیوں لے جائیں؟ کہا ابن عباس ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اللہ نے یہ چاہا کہ یہ در بدر ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ اس عزم کے ساتھ حسین چلے، یہ کہتے ہوئے چلے کہ میں قتل ہو جاؤں گا اور یہ در بدر ہوں۔ نہ ہوس ملک گیری ہے، نہ فتوحات کی خواہش ہے۔ مسلم کو الگ کیا، ان کو رخصت کیا، دوسری محرم کو زمین کربلا پہ سواری رکی اور قافلہ اترا، چوتھی سے لشکر پہ لشکر آنے لگے، اور بے اختیار جیسے جیسے یہ ہزاروں کا لشکر آتا، گھبرا کے بیبیاں بچیاں پوچھتی کیا کوئی ہمارا مددگار آیا ہے، کیا کوئی ہمارا ناصر آیا ہے؟ اور یہی جواب ملتا کہ نہیں شہزادی، یہ سب فرزند فاطمہ کے خون کے پیاسے جمع ہو رہے ہیں۔ دیکھیے سیانت ذات، حفاظت ذات، حیات طیبہ پہ گفتگو ہے، اور پھر یہ آخری منزل کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دینا، کہ ہاں تمہاری اگر یہ خوشی ہے کہ آنکھیں سینکتے ہو دل کو جلا کے تو آنکھیں سینکو، مگر انجام بھی دیکھو، انجام بھی دیکھو۔ ایسے میں چوتھی محرم، پانچویں محرم، چھٹی محرم، ساتویں محرم، یہ تاریخیں گزری۔ اب لشکروں کی زیادتی ہوئی، شمر ذی الجوشن آیا، 4000 کا لشکر تھا، سنان ابن انس آیا، 4000 کا لشکر تھا، حرملہ بن کاہل اسدی آیا، 4000 کا لشکر تھا، خود عمر سعد آیا، سردار لشکر، 7000 کا لشکر تھا۔ شہزادی زینب نے کہا فضا بھائی کو بلا لا۔ حسین ابن علی خیمے میں آئے تو کہا بھائی یہاں سے کوفہ دور نہیں ہے، کوفے میں میرے بابا نے حکومت کی تھی، کوفے والوں ہی نے ہم کو خط لکھا تھا،
انہی خط لکھنے والوں میں ایک خط حبیب ابن مظاہر کا بھی تھا. بھائی اپنے دوستوں کو خط لکھو اور لکھو کہ ہماری مدد کے لیے آئیں. حسین ابن علی نے کہا بہن مقدرات ایزدی میں جو گزر چکا ہے وہی ہوگا، مگر تمہاری بات کو ہم نہیں ٹالیں گے. آقا نے کئی خطوط لکھے، من جملہ ان کے ایک خط حبیب ابن مظاہر کو لکھا. قاصد خط لے کر کوفے پہنچا، ظہر کا وقت تھا، حبیب دسترخوان پر تھے. حبیب کی بیوی کھانے میں مصروف تھی کہ کسی نے آواز دی حبیب. حبیب نے کہا من بالباب، کون ہے دروازے پر؟ اس نے کہا باہر آؤ حبیب، میں تمہارے امام کا قاصد ہوں. بے اختیار حبیب کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. باہر آئے، قاصد نے خط دیا، حبیب نے خط کو لیا، سر پر رکھا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، خط کو چاک کیا. عبارت یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین ابن علی کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کو سلام ہو. حبیب تم میرے بچپن کے ساتھی ہو. حبیب فرزند فاطمہ نرغہ آدھا میں گھر چکا ہے، اگر تم سے ممکن ہو سکے حبیب تو میری مدد کو آؤ. والسلام. آنکھوں سے آنسو جاری تھے. گھر میں آئے، حبیب کی بیوی نے کہا کیا لکھا؟ کہا مدد کے لیے بلایا ہے. حبیب کی بیوی نے کہا کیا ارادہ ہے؟ تو کہا مجھے تمہاری فکر ہے. حبیب کی بیوی کھڑی ہو گئی اور کہا اچھا تو تم یہاں رہو، میں جاؤں گی میرے امام کی مدد کی. حبیب نے کہا میں تمہارا امتحان چاہتا تھا. بچوں کو رخصت کیا، گھر والوں کو رخصت کیا اور کہا تم جانتے ہو کیا ہوگا؟ کہا میں جانتی ہوں یہ گھر نہیں رہے گا، میں جانتی ہوں ہم اسیر کر لیے جائیں گے، میں جانتی ہوں کہ زمینیں چھین لی جائیں گی، مگر حبیب فاطمہ کا لال گھرا ہوا ہے، نرغہ آدھا میں گرفتار ہے، جلدی کرو حبیب جلدی کرو. حبیب نے خادم کو حکم دیا کہ سواری تیار کی جائے. خادم کو اشارہ کیا کہ سواری کو شہر کے باہر لے جایا جائے، میں پیادہ پا وہاں تک آؤں گا. حبیب پیادہ پا جب شہر کے باہر پہنچے تو دیکھا کہ مسلسل وہ خادم مخاطب کر ہو کے گھوڑے سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے اسب باوفا، اگر اب آقا کے آنے میں دیر ہو گئی تو میں تجھ پر سوار ہو کے اپنے آقا کی مدد کے لیے جاؤں گا. ایسے میں حبیب آ گئے اور حبیب نے آ کے کہا کہ تو نے میری صحیح خدمت کی، تو نے زندگی بھر میرا ساتھ دیا، میں نے تجھ کو آزاد کیا، یہ انعام لے، یہ اکرام لے، اب اپنے گھر کو جا. وہ بے اختیار قدموں سے لپٹ کے رونا شروع کیا اس نے اور کہا کہ اب جب کہ جنت میں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے جاؤ، میں یہاں نہیں رہوں گا، میں ساتھ ساتھ چلوں گا. حبیب چلے، حبیب کا غلام چلا. نویں محرم کی صبح تھی، حسین اسلحہ جنگ تقسیم کر رہے تھے کہ ایسے میں کسی کی نظر پڑی کہ ایک خاص سلاح جنگ کو آپ نے ایک گوشے میں محفوظ کر دیا. کسی نے کہا آقا وہ مجھے دے دیجئے، کہا نہیں میرے بچپن کا ساتھی آ رہا ہے. ایک مرتبہ گرد صحرا اڑی اور حسین ابن علی نے آواز دی عباس. حبیب آیا.
حسین چلے، عباس چلے، علی اکبر چلے، قاسم چلے، استقبال کو سب کے سب چلے۔ حبیب نے دیکھا میرا آقا استقبال کو آ رہا، حبیب نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، دوڑ کے آقا کی خدمت میں آئے، قدموں پر سر رکھ کے کہا فاطمہ کے جانی کیا غلاموں کا استقبال کرو گے؟ کیا غلاموں کا استقبال کرو گے؟ نہیں مولا، آپ کو زیب نہیں دیتا، میں نے بچپن سے آپ کی خدمت کی ہے فرزند رسول۔ آپ کو معلوم ہے بچپن میں جب کبھی آپ چلتے تھے تو میں آپ کے پاؤں کے نیچے کی مٹی کو آنکھوں میں لگاتا تھا۔ مولا میں بچپن کو نہیں بھولوں گا۔ آقا حبیب کا ہاتھ میں لیے ہوئے خیمے کے قریب آئے، ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، کنیز نے پکار کے کہا حبیب فاطمہ کی بیٹی سلام کے۔ حبیب فاطمہ کی بیٹی سلام کرتی۔ حبیب نے اپنے منہ کو پیٹ لیا اور کہا اللہ آج یہ وقت آ گیا کہ علی کی بیٹی مجھے سلام کر۔ حیات طیبہ کا یہ رخ ہے، حیات طیبہ کا یہ رخ ہے۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ اس بوڑھے کو ہم قتل کر دیں گے، مگر نہیں، اس بوڑھے نے اپنے آپ کو آستان حسینی میں فنا کر دیا۔ وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّقْتَ فِنَائِكَ، تجھ پر سلام اور ان روحوں پر سلام جو تیرے آستانے پر تحلیل ہو گئی تھی۔ حبیب آج بھی ہیں، حبیب ہمیشہ رہیں گے، حبیب ہمیشہ کے لیے رہ گئے۔ حبیب وہیں ہے، قریب ہی ہے، روضے ہی میں ہے۔ بہرحال حبیب شہید ہوئے اور جب لشکر کربلا سے چلا تو اس طرح سے ایک دشمن قبیلے کے سردار نے حبیب کا سر کاٹ لیا، اس کو بھی نیزے پر بلند کیا، اور جب شہیدوں کے سر چلے تو حبیب کا سر بھی نیزے پر چلا۔ جب کوفے کے بازار میں آئے اور تماشائی سب دیکھنے کو جمع ہوئے تو حبیب کا بچہ بھی آ گیا تھا، وہ بھی راستے پہ کھڑا ہوا تھا۔ بے اختیار بیٹے کی نظر باپ کے سر پہ پڑی اور نظر پڑتے ہی اس نے اپنے دوستوں سے کہا ارے سنا، ارے دیکھا، یہ میرے باپ کا سر ہے۔ نوجوانوں نے کہا حملہ کر دے، ڈرتا کیا ہے؟ اس لڑکے نے تلوار کھینچی، لڑکوں نے اور تلواریں کھینچی، حبیب کے قاتل کو قتل کیا۔ بیٹے نے باپ کے سر کو لیا، سینے سے لگایا اور اکڑتا ہوا تلوار کے سائے میں چلا، یہ کہتے ہوئے کہ جس کا وارث جیتا ہے اس کا سر اس طرح سے نہیں جاتا۔ اے عابد بیمار،